حضرت ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بعض ساتھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک سے خاک اٹھا کر لاتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ آیا اس خاک میں شفا کی تاثیر رکھی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے ارد گرد کے 4 میل تک کی خاک سے شفا حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ہمارے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کی خاک امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کی قبور کی خاک میں بھی یہی تاثیر موجود ہے۔ پس تم بھی ان قبور سے خاک لیا کرو کہ وہ ہر دکھ کی دوا اور ہر خوف سے امان کا ذریعہ ہے، نیز یہ کہ سوائے اس دعا کے جس سے شفا ملتی ہے کوئی اور چیز اس خاک کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسے ناپاک جگہ یا ناپاک برتن میں نہ رکھا جائے کہ اس طرح خاک شفا کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسے شفا کی خاطر تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بات پر انہیں بہت کم یقین ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اس خاک میں شفا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے اور اسے کسی اور دوا کی حاجت نہیں رہتی۔ اس خاک کے اثر کو کافر جنات زائل کر دیتے ہیں جو خود کو اس سے مس کر لیتے ہیں۔ اس خاک کو جس چیز پر رکھا جائے وہ اسے سونگھتے ہیں، جس سے اس کی پاکیزہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر جنات انسانوں سے حسد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص حائر حسینی سے خاک اٹھاتا ہے تو وہ کافر جنات خود کو اس سے مس کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کی تعداد کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حالانکہ فرشتے ان کو روضہ پاک کے قریب آنے سے روکتے رہتے ہیں۔ پس اگر یہ خاک ان کافر جنات کے مس کر لینے سے محفوظ رہ جائے تو جس بیماری کے علاج میں اسے کام میں لایا جائے اسے ضرور شفا حاصل ہوگی۔ لہذا جب اس خاک کو وہاں سے اٹھائے تو اسے چھپائے رکھے اور اس پر اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ اس خاک شفا کو وہاں سے لیتے ہیں وہ اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور بعض افراد تو اسے جانوروں پر لادے ہوئے بورے میں یا کسی ایسے برتن میں رکھ دیتے ہیں جس کو ناپاک ہاتھ لگتے رہتے ہیں۔ پس کیوں کر ایسے شخص کو اس سے شفا ملے گی جو اس کا جائز احترام نہیں کرتا، اور جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اگر وہ اسے خود ہی معمولی سمجھے گا تو وہ اپنے عمل کو خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔